پاک انگلینڈ سیریز کا فیصلہ کن ٹیسٹ، انگلش ٹیم کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ پاکستانی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، دوسرے ٹیسٹ والی ٹیم ہی آج میدان میں اترے گی۔ انگلینڈ ٹیم میں ایک تبدیلی، لیگ سپنر ریحان احمد شامل، سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، ISPR کے مطابق کثیر القوی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا جائزہ لیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مشق میں 24 فضائی افواج شریک، PAF کے لڑاکا طیاروں نے فضائی مظاہرہ بھی کیا۔ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں کے مختلف پروگراموں پر اطمینان کا اظہار، سرحدوں کی حفاظت کے لیے PAF اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، انٹر سروسز تعاون کا کردار اہم اور آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ آزاد کشمیر کا 77واں یوم تاسیس، مظفرآباد میں 21 توپوں کی سلامی، فضا پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ دن کا آغاز دعائیہ تقریبات سے ہوا۔ پاکستان اور کشمیر کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ہائی کورٹ پریڈ گراؤنڈ میں مرکزی تقریب، صدر آزاد کشمیر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ترکیہ میں دفاعی ادارے پر دہشت گردوں کا حملہ، 5 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہو گئے۔ ترک فورسز نے تینوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ ترک میڈیا کے مطابق گاڑی میں آئے دہشت گردوں نے دھماکہ کیا اور شدید فائرنگ کرتے ہوئے دفاعی صنعتی یونٹ میں داخل ہو گئے۔ حملہ آوروں میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ ایروسپیس انڈسٹریز میں موجود کئی ملازمین کو یرغمال بنا دیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی انقرہ میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ ترکیہ کی حکومت، وزیر داخلہ عوام سے دلی اظہار تعزیت، کہا دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور علاقہ نہیں، ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں منظم نسل کشی کر رہی ہے، دنیا غزہ میں سیز فائر نہیں کرا سکی، UN قرارداد دی، دنیا کی سفارشات رد ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی طلبہ و طالبات سے خطاب، کہا آپ کو سہولت دنیا احسان نہیں فرض ہے، پاکستان ہر مشکل میں غزہ اور لبنان کے ساتھ ہے۔ حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین بھی شہید، حزب اللہ نے تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج نے ہاشم صفی الدین کو 3 ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا تھا۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے کزن تھے۔ اسرائیل کی لبنان میں خون کی ہولی جاری، شہداء کی تعداد 2530 ہو گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس 2 روز کے لیے جوڈیشل ورک پر تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑی عدالت میں سب سے بڑی تبدیلی آ گئی، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان مقرر، صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر آصف زرداری نئے چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری دی تھی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ملاقات۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بعد میں جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر بھی گئے۔ عدالتی سٹاف کی جسٹس یحییٰ آفریدی کو بریفنگ۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان بھی ملے۔ سپریم کورٹ کے مختلف ونگز سربراہان نے چیف جسٹس کو عدالتی امور پر بریفنگ دی۔ وکلاء تنظیموں اور وکلاء رہنماؤں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پنجاب، سندھ اور لاہور بار نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ خیبر پختونخوا، بہاولپور اور اسلام آباد بار کونسل کا بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا خیر مقدم۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بننے پر مبارکباد دی۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی عوام بھی خوش ہو گئے۔
لاہور ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست آج سماعت کے لیے مقرر. جسٹس عابد عزیز شیخ درخواست پر بطور ارجنٹ کیس سماعت کریں گے. وفاقی حکومت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر فریق. چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد پنجاب میں بھی آئینی بینچ بنانے کی باز گشت. پنجاب حکومت قانونی ماہرین سے مشاورت یقینی بنائے گی. مسلم لیگ نون کی قیادت نے آئینی بینچ کے معاملے پر سر جوڑ لیے. پنجاب اسمبلی میں آئینی بینچ کے لیے قرارداد بھی پیش کی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی سے ترک وزیر دفاع یاسر گلیر کی ملاقات. پاک ترکیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال. مختلف شعبوں میں تعاون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر زور. پاکستان سے میٹ ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی. محسن نقوی نے یاسر گلیر کو پاکستان میں آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کی دعوت. ایم کیو ایم کی رکن قومی اسمبلی رانا انصار نقوی کا بیٹا جاں بحق شاہ نقوی ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز شہید انصار نقوی کے بیٹے تھے. کلفٹن کراچی میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوئے. گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرائی، سر پر چوٹ لگنے سے دم توڑ گئے. حادثے میں شاہزیب کا دوست بھی زخمی ہوا. 4 سال قبل انصار نقوی کراچی میں PIA جہاز حادثے میں شہید ہوئے تھے. توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. بشرا بی بی کی رہائی کا معاملہ آج تک لٹک گیا. روپکار جاری نہ ہونے کے باعث رہائی نہ ہو سکی. PTI وکیل کبھی ایک عدالت تو کبھی دوسری عدالت چکر لگاتے رہے. سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ. ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر سزا ہوگی. 5 سے 15 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکے گا. وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں پنجاب کارڈیولوجی کا دورہ. زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور مسائل سنے. بہاولپور سے ایمبولینس پر منتقل مریض کی عیادت کی. بزرگ میاں بیوی کو دیکھ کر رک گئی. فوری علاج کی ہدایت. مریم نواز کی مریضوں کا رش کم کرنے کے لیے PIC2 جلد تکمیل کی ہدایت. پنجاب کی جامعات میں وائس چانسلر کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک برقرار. گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں معاملہ آگے نہ بڑھا. وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے 13 اسمبلیاں بھیجی گئیں. سب پر اعتراض عائد کیا گیا. گورنر ہاؤس کے مطابق پنجاب حکومت صرف ایک نام نہیں تجویز کر سکتی. آلودگی نے لاہور کو جکڑ لیا. سانس لینا بھی دشوار. لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر. مجموعی شرح 291 تک ریکارڈ. صبح کے وقت شرح 527 رہی. بچے، بوڑھے نزلہ زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا بھی امکان نہیں. شہر میں سکولز صبح 8:45 بجے کھولنے کا حکم. اطلاق 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک رہے گا. لاہور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا انسداد اسموگ نائٹ آپریشن. روڈا حکام نے دھواں چھوڑنے والی 5 فیکٹریاں سیل کر دیں. آپریشن میں قواعد کی خلاف ورزی پر مدینہ ارشد سٹیل ملز سربمہر. TA ٹیکنو فرنس گلزار سٹیل ملز عظیم پائرولسز پلانٹ بھی سیل. آپریشن چیف ایگزیکٹو روڈا عمران امین ہدایات پر کیا گیا. پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ. بیلاروس ٹریکٹرز کی تیاری کے لیے اسمگلنگ اور اسمبلنگ پلانٹ لگائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال. زراعت، تجارت اور سیاحت کے فروغ پر بات چیت کی گئی. غزہ میں مزید کشیدگی سے علاقائی عالمی سطح پر کشیدگی، انتہا پسندی اور انتہائی نقصان دہ نتائج کا خطرہ. برکس ممالک نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. برکس سمٹ کے اعلامیے میں کہا گیا مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں جاری کشیدگی پر تحفظات ہیں. عالمی معیشت پر غیر قانونی پابندیاں تشویشناک ہیں. روس یوکرین تنازع کو مذاکرات سے حل ہونا چاہیے.
غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی دہشت گردی نہ رک سکی، صہیونی فورسز کی غزہ کے شمالی مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری، مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 2 روز کے دوران غزہ میں 115 فلسطینی شہید ہو چکے، شہداء کی مجموعی تعداد 42,718 ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال، غزہ لبنان میں جنگ بندی کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ اینٹونی بلنکن نے سعودی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، گزشتہ روز انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم میں تیزی، ایلون مسک کے بعد بل گیٹس بھی سیاسی میدان میں کود پڑے۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی حمایت سامنے آ گئی۔ بل گیٹس کا کملا ہیرس کی انتخابی مہم کے لیے $5 کروڑ دینے کا اعلان۔ پنڈی کا میدان، پاکستان میزبان اور انگلینڈ مہمان۔ 3 ٹیسٹ کی سیریز کا آج آخری میچ شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی۔ پہلا میچ انگلینڈ اور دوسرا پاکستان نے جیتا۔ قومی ٹیم جیت کے لیے پرعزم۔ اور انقرہ میں دفاعی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا رد عمل، ترکیہ کی عراق اور شام میں کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری۔ ترک میڈیا کے مطابق عسکریت پسندوں کے 30 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ انقرہ حملے میں ملوث دہشت گردوں کی شناخت کی کوشش جاری۔ ترک دفاعی کمپنی کے دفاعی ہیڈ کوارٹر پر حملے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔